ایک دفعہ ایک شخص تھا جس نے اپنی زندگی گناہوں میں گزار دی تھی۔ وہ اللہ سے بہت دور ہو چکا تھا اور لوگوں کے ساتھ بھی اچھا سلوک نہیں کرتا تھا۔ لیکن ایک دن ایسا آیا کہ وہ ایک سنسان راستے سے گزر رہا تھا۔ سخت گرمی تھی اور اسے بہت پیاس لگی تھی۔ کافی تلاش کے بعد اسے ایک کنواں ملا۔ وہ بڑی مشکل سے اس میں اترا اور پانی پی کر اپنی پیاس بجھائی۔ جب وہ باہر نکلا تو اس نے دیکھا کہ ایک کتا شدت پیاس کی وجہ سے کانپ رہا ہے اور مٹی چاٹ رہا ہے، جیسے وہ بھی پانی کے لیے بے چین ہو۔ یہ منظر دیکھ کر اس شخص کے دل میں اچانک نرمی پیدا ہوئی۔ اس نے سوچا کہ جسے مجھے پیاس لگی تھی ویسے ہی یہ بے زبان بھی پیاسا ہے۔ چنانچہ وہ دوبارہ کنویں میں اترا، اپنے موزے یا جوتے میں پانی بھرا اور بڑی احتیاط سے اوپر لا کر اس کتے کو پلا دیا۔ کتے نے پانی پیا اور اس کی حالت بہتر ہو گئی۔ یہ ایک بہت چھوٹا سا عمل تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت بڑا بن گیا۔ اللہ کو اس بندے کا یہ رحم دل ہونا اور ایک بے زبان جانور پر شفقت کرنا اتنا پسند آیا کہ اس نے اس کے سارے پچھلے گناہ معاف فرما دیے۔ اس واقعے سے ہمیں یہ سیکھنے کو ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ صرف ہمارے بڑے بڑے اعمال کو نہیں دیکھتا، بلکہ دل کی نیت اور چھوٹی چھوٹی نیتوں کو بھی دیکھتا ہے، اہمیت دیتا ہے۔ کبھی کبھی ایک چھوٹا سا اچھا کام ہماری زندگی بدل سکتا ہے۔ ہمیں یہ بھی سیکھنا چاہیے کہ اللہ کی مخلوق پر رحم کرنا کتنا ضروری ہے، چاہے وہ انسان ہو یا جانور، ہر ایک کے ساتھ نرمی اور محبت سے پیش آنا چاہیے۔ یہ واقعہ ہمیں امید بھی دلاتا ہے کہ چاہے ہم کتنے ہی گناہ گار کیوں نہ ہو، اگر ہم سچے دل سے کوئی نیکی کریں اور اللہ کی طرف رجوع کریں تو اللہ ہمیں معاف کر سکتا ہے۔ اس کی رحمت بہت وسیع ہے، وہ اپنے بندوں سے بہت محبت کرتا ہے۔ اس لیے ہمیں کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہمیشہ اچھے اعمال کرتے رہنا چاہیے، دوسروں کی مدد کرنی چاہیے اور دل میں یہ یقین رکھنا چاہیے کہ اللہ ہماری ہر چھوٹی بڑی نیکی کو دیکھ رہا ہے اور اس کا بہترین بدلہ دینے والا ہے۔ ایک شخص نے 99 لوگوں کو قتل کیا تھا۔ وہ بہت بڑا گنہگار تھا، لیکن ایک دن اس کے دل میں توبہ کا خیال آیا۔ اس نے سوچا، کیا میرے لیے کافی ہے؟ وہ ایک عالم کے پاس گیا اور پوچھا، کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ اس عالم نے کہا نہیں، تو غصے میں آ کر اس نے اسے بھی قتل کر دیا اور یوں اس کے 100 قتل ہو گئے۔ لیکن پھر بھی اس کے دل میں توبہ کی خواہش ختم نہ ہوئی۔ اس نے ایک دوسرے نیک عالم سے پوچھا، کیا میرے لیے توبہ کا کوئی راستہ ہے؟ اس عالم نے کہا، ہاں، اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے، تم ضرور توبہ کر سکتے ہو، لیکن تم اس بستی کو چھوڑ دو جہاں تم برائیاں کرتے رہو اور ایک نیک لوگوں کی بستی میں جا کر رہو۔ وہ شخص سچی نیت کے ساتھ اس بستی کی طرف چل پڑا، لیکن راستے میں ہی اس کی موت آ گئی۔ اب فرشتوں نے اختلاف ہو گیا۔ رحمت کے فرشتے کہتے تھے کہ یہ توبہ کر کے آیا ہے، اسے جنت ملنی چاہیے، جبکہ عذاب کے فرشتے کہتے تھے کہ اس نے پوری زندگی گناہ کیے ہیں، تب اللہ کے حکم سے زمین کو ناپاک کیا۔ دیکھا گیا کہ وہ لوگ نیک لوگوں کی بستی میں زیادہ قریب تھا، اس لیے اسے بخش دیا گیا اور جنت کا حقدار بنایا۔ اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ کی رحمت کبھی ختم نہیں ہوتی، چاہے انسان کتنے ہی بڑے گناہ کیوں نہ کر لے۔ اگر وہ سچے دل سے توبہ کرے اور اپنی زندگی بدلنے کی کوشش کرے تو اللہ اسے معاف فرما دیتا ہے۔ ہمیں کبھی بھی اپنی غلطیوں کی وجہ سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، بلکہ فوراً اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، کیونکہ وہ سب سے زیادہ مہربان اور بخشنے والا ہے۔ ایک نہایت خوبصورت اور دل کو چھو لینے والا واقعہ امام حسین علیہ السلام کی زندگی سے سنیں۔ ایک دن امام حسین کہیں تشریف لے جا رہے تھے
کہ راستے میں ایک غریب شخص نے آپ کو سلام کیا اور بڑی عاجزی سے عرض کیا کہ وہ بھوکا ہے، اس کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ امام حسین علیہ السلام فوراً رک گئے اور اس کے پاس بہت محبت سے پیش آئے، اور آپ نے نہ صرف اسے کھانا کھلایا بلکہ اس کے ساتھ بیٹھ کر اس کی باتیں بھی سنی تاکہ اسے یہ احساس نہ ہو کہ وہ اکیلا یا کمتری ہے۔ پھر آپ نے اسے کچھ رقم بھی دی تاکہ اس کی مزید ضرورتیں پوری ہو سکیں۔ کہتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام جب بھی کسی محتاج کی مدد کرتے تو چہرہ دوسری طرف پھیر لیتے تھے تاکہ لینے والے کو شرمندگی محسوس نہ ہو، اور فرماتے تھے کہ اگر اصل عزت دینے والے کی نہیں بلکہ لینے والے کی ہوتی ہے، کیونکہ وہ ہمیں نیکی کرنے کا موقع دیتا ہے۔ اس واقعے سے ہمیں یہ سیکھنے کو ملتا ہے کہ مدد صرف دینا نہیں بلکہ عزت کے ساتھ دینا اصل نیکی ہے، اور ہمیں ہمیشہ دوسروں کے ساتھ احساس کا خیال رکھنا چاہیے۔ یہ واقعہ ہمیں یہ بھی یاد دلاتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی زندگی صرف بہادری ہی نہیں بلکہ رحم، سخاوت اور انسانیت سے بھی بھرپور تھی، اور ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم دوسروں کی مدد کریں، عاجزی اختیار کریں اور ہر حال میں اچھے اخلاق کا مظاہرہ کریں، کیونکہ یہی چیز ہمیں اللہ کے قریب کرتی ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے مکمل رہنمائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر سنت میں برکت ہے، سکون اور کامیابی ہے۔ سب سے پہلے سنت نیت کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر کام اچھی نیت سے کرتے تھے، اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ کھانا بناتے ہوئے یہ نیت کریں کہ ہم اپنے گھر والوں کو خوش کرنے کے اور اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے یہ کام کر رہے ہیں۔ اس سے ہمارا عام سا کام بھی عبادت بن جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک خوبصورت سنت یہ بھی ہے کہ ہر کام بسم اللہ سے شروع کرتے تھے۔ کھانا بناتے وقت، کھاتے وقت، پانی پیتے وقت، ہر کام میں اللہ کا نام لیتے تھے۔ اس سے کام میں برکت آتی ہے اور دل کو سکون ملتا ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صفائی کا بہت خیال رکھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ صفائی آدھا ایمان ہے، اس لیے ہمیں اپنا کچن، اپنے ہاتھ اور اپنے برتن صاف رکھنے چاہیے۔ کھانے کے معاملے میں بھی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت پیاری سنتیں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دائیں ہاتھ سے کھانا کھاتے، چھوٹے نوالے لیتے، کھانے میں عیب نہیں نکالتے تھے۔ اگر پسند آتا تو کھا لیتے اور ناپسند آتا تو خاموشی سے چھوڑ دیتے، اور سب سے اہم یہ کہ کبھی بھی زیادہ نہیں کھاتے تھے بلکہ اعتدال رکھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک اور پیاری سنت مسکرانا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ مسکراتے رہتے تھے اور دوسروں کے ساتھ نرمی اور محبت سے بات کرتے تھے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کسی کو دکھ دیکھ کر مسکرانا بھی صدقہ ہے۔ اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے گھر والوں اور دوسروں کے ساتھ خوش اخلاقی سے پیش آئیں۔ پانی پینے کی سنت بھی بہت خوبصورت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھ کر پانی پیتے تھے، 3 سانسوں میں پیتے تھے اور ہر بار الحمدللہ کہتے تھے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوسروں کی مدد کرنے کو بہت پسند کرتے تھے، چاہے وہ چھوٹا کام ہی کیوں نہ ہو، اور ہمیشہ عاجزی اختیار کرتے تھے۔ یہ تمام سنتیں ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ اسلام صرف عبادت کا نام نہیں بلکہ ایک مکمل طرز زندگی ہے۔ اگر ہم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کو اپنی روزمرہ زندگی میں شامل کریں گے تو ہماری زندگی آسان اور خوبصورت اور بابرکت ہو سکتی ہے۔ اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یاد رکھیں، کھانا بنانا، صفائی کرنا، دوسروں کی مدد کرنا اور ہر کام اللہ کی رضا کے لیے کرنا بھی عبادت ہے۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اور شیئر کریں۔
اور دل سے دعا کریں کہ اللہ ہمیں بھی خوش رکھے، رزق دے اور ہماری نیکیاں قبول فرمائے۔ اللہ حافظ۔